والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أحل الله البيع وحرم الربا. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. گزشتہ درس میں آداب البیع والشراء، خرید و فروخت کے سلسلے میں کیا آداب ہیں، ان میں سے 5 ادبوں کا تذکرہ ہوا تھا۔ پہلا ادب تو یہ تھا کہ اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان چیزوں سے آدمی تجارت نہ کرے۔ دوسرا ادب یہ تھا کہ شریعت نے جن چیزوں سے منع کر دیا ہے ان چیزوں کے ذریعے تجارت نہ کی جائے یا ویسی تجارتیں نہ کی جائیں۔ حرام اور منع کردہ چیزوں میں فرق واضح کر دیا گیا ہے۔ تیسرا تھا کہ ضرورت سے زیادہ چیزوں پر قیمتیں متعین اور مقرر نہ کی جائیں۔ چوتھا یہ تھا کہ اپنا مال فروخت کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں نہ کھائی جائیں۔ پانچواں یہ تھا کہ دھوکہ نہ دیا جائے، مال کی اصل حالت پیش کر دی جائے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ مزید 5 آداب کا ہم تذکرہ کریں گے۔ خرید و فروخت کے سلسلے میں پہلا ادب آج کے درس کا یہ ہے کہ اگر چیز ناپی جانے والی ہے، تولی جانے والی ہے، گنی جانے والی ہے، تو اس میں اصول کیا ہے؟ اوفوا المکیال والمیزان، ناپ تول میں کمی نہیں کرنا چاہیے۔ تاجر کو، تجارت کرنے والے کو پورا پورا ناپ کر کے دے، پورا پورا تول کر کے دے، اس میں کمی نہ ہو۔ اور بہت دیکھا یہ گیا ہے کہ معمولی انداز کی کچھ کمی کی کرتے ہیں یہ لوگ، اور اس طرح سے ہزاروں کا مال کم کر کر کے جمع کر لیتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں۔ ظاہری بات ہے بہت زیادہ کم کرو گے تو نظر آئے گا نا، وہ بھی چالاکی سے کمی کی جاتی ہے، بہت شاطرانہ انداز سے کمی کی جاتی ہے کہ خریدنے والے کو پتہ بھی نہ چلے۔ تو دھوکہ ہے، یہ گناہ ہے، یہ گناہ اور دھوکہ ہی صرف نہیں، ویل اور ہلاکت ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک صورت ہی 114 صورتوں میں نازل کی جس کو سورۃ المطففین کہتے ہیں۔ اس میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ اپنا حصہ جب لیتے ہیں پورا پورا لیتے ہیں، اور لوگوں کو جب دینے کا وقت آتا ہے تو کم کر کے دیتے ہیں۔ ایسے مطففین کے لیے ہلاکت ہے۔ اس طرح کی تجارت شرعاً جائز نہیں، ایسا آپ نہیں کر سکتے، بلکہ یہ کہا گیا بجائے کم کرنے کے ان یرجح، وہ ناپ اور تول کا جو آلہ ہے نا، خریدنے والے کا جو حصہ بنتا ہے اس کو ذرا جھکا کر کے دو۔ کیا کر کے دو؟ تھوڑا جھکا کر کے دو، محبت زیادہ ہو جائے گی نا۔ اس حوالے سے اس اصول کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور دوسرا مسئلہ جو ذہن میں رکھنے کا وہ یہ کہ اگر آپ خرید و فروخت میں بیچنے والا خریدنے والے کو کم دیتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، تو اصل میں یہ حقوق العباد میں کوتاہی کرتا ہے۔ کس میں؟ یہ حقوق العباد میں کوتاہی ہے نا۔ معافی ہوگی جب تک کہ آپ اس سے معافی نہ مانگ لیں، حقوق العباد کی کوتاہی۔
اور اس کی وجہ سے کبھی کبھی بڑی بڑی سزائیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عطا کرتے ہیں۔ قوم شعیب ایک قوم تھی، وہ ایسا کرتی تھی، اپنا حصہ تو پورا لیتی لیکن لوگوں کو دینے کا وقت آتا تو اس میں کم کر کے وہ دیا کرتے تھے۔ اللہ نے کہا ایسا مت کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، پورا پورا لوگوں کو مال دیا کرو، کسی بھی طرح کے مال میں نقصان نہ کیا کرو۔ تو نتیجہ کیا ہے؟ سنتے نہیں تھے وہ لوگ۔ تو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا حقوق العباد میں کوتاہی، لین دین اور خرید و فروخت میں اصول کا خیال نہ کرنے کی وجہ سے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، زلزلے نے آ کر کے ان کو پکڑ لیا ہے۔ تو ایسے لوگوں پر ایسے عذابات آتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو پہلا اصول یہ کہ جب بھی تول یا تولیں کسی چیز کو، ناپیں یا آپ وزن میں جو کسی کو لیں تو جھکتا ہوا پلڑا کر کے دیں خریدنے والے کو، اس میں کمی نہ کریں، اس میں نقص نہ لائیں، ٹھیک ہے؟ اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے ایک روایت میں بیان فرمایا زن و ارجح، کیا آپ نے فرمایا؟ وزن کرو اور وزن کرتے وہ ارجح، وہ پلہ جو خریدار کا ہے، خریدنے والے کا ہے، اس کو جھکتا رکھو، تھوڑا سا اسے جھکائے رکھو، اس کی طرف مال کو تھوڑا سا زیادہ کر دو۔ تو لہذا اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ آج کے درس کا یہ پہلا ادب ہے خرید و فروخت کے سلسلے میں کہ آپ لوگوں کو جب مال دیں تو اس مال میں کمی نہ کریں، برابر برابر دیں یا پلہ جھکتا ہوا رکھیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ زیادہ بہتر محبت کو پیدا کرنے والی چیز ہے، اصول پر قائم رہنے والا معاملہ ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسرا ادب کیا ہے؟ خریدنے میں بھی بیچنے میں بھی نرمی ہونا چاہیے، سختی نہیں۔ بعض لوگوں کے بیچنے والوں کا انداز ایسا رہتا ہے کہ لوگ نفرت کرتے ہیں، آتے نہیں، بھئی چیز تو دیتا اچھی ہے، قیمت بھی برابر لگاتا ہے لیکن انداز ٹھیک نہیں اس کا، نہیں آتے لوگ۔ لہذا نرمی ہر میدان میں ضروری ہے، بطور خاص خرید و فروخت میں لینے والا بھی نرم ہو، لینے میں بھی نرمی ہو، دینے والا اور دینے میں بھی نرمی ہونی چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے بہت بڑی بات بیان کی ہے۔ ابن ماجہ میں یہ روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی بات بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو جنت میں داخل کر دیا۔ ادخل اللہ الجنت رجلا، ایک آدمی کو اللہ نے جنت میں داخل کیا۔ کیوں جنت میں داخل کیا؟ وجہ کیا؟ سبب کیا؟ کہ جب کبھی کان سہلا مشتریا و باعیا، وہ آدمی جس کو اللہ نے جنت میں داخل کیا نا، وہ خریدنے کے معاملے میں بھی نرم تھا، بیچنے کے معاملے میں بھی نرم تھا۔ دیکھا آپ نے؟ نرمی تھی، اس لیے اللہ نے جنت میں داخل کیا۔ اللہ نرمی کو پسند کرتے ہیں، سختی کو نہیں۔ تو خرید و فروخت میں بھی ایسا ہونا چاہیے۔ بھئی بات کر رہے ہیں آپ، بات کرتے کرتے جھگڑا شروع ہو گیا، نہیں، ایسا نہ ہو۔ اگر سامنے والا بیچنے والا سخت ہے تو خریدنے والا نرم ہو، اگر سامنے والا خریدنے والا نرم ہے، بیچنے والا اس سے زیادہ نرم ہو۔ لہذا بیچنے والا تو ایک ہو سکتا ہے لیکن خریدنے والے کئی ایک ہو سکتے ہیں۔ جب کئی ایک خریدنے والے ہیں تو سب کا مزاج ایک نہیں رہے گا نا، الگ الگ رہے گا۔ اس وجہ سے خریدنے والے کے مقابلے میں بیچنے والے کو زیادہ نرمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، سختی نہیں۔ ایک آدمی نے آ کر کے پوچھ لیا ایک مرتبہ، آپ نے بتا دیا، دوسری مرتبہ پوچھ لیا، آپ نے بتایا، تیسری مرتبہ آپ کو پارا چڑھ لینا لو نہ چلے جاؤ۔ ارے کیا مطلب ہے؟ پوچھنے دیجئے اس کو، آپ کے پاس اگر دوسرا گاہک نہیں ہے، پوچھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس حوالے سے جب تک وہ آپ سے جدا نہیں ہوتا بے باقی ہے۔ کیا باقی ہے؟ بے باقی ہے نا۔ تو اس حوالے سے اس کو یاد رکھیے، دوسرا ادب ہے یہ کہ جب کبھی خریدنا ہو بیچنا ہو تو اس میں کیا ہونی چاہیے؟ نرمی ہونی چاہیے۔ تیسرا ادب کیا ہے اس سلسلے میں؟ یہ بنیادی چیز ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایسے اسباب کو بیچنے اور خریدنے میں اختیار نہیں کرنا چاہیے جس سے عداوت پیدا ہو، دشمنی پیدا ہو، گرچہ اسی سے متعلق ہے لیکن تھوڑے سے فرق کے ساتھ، عداوت نہ پیدا ہو، ایسے اسباب اختیار نہیں کرنا ہے۔ دو مثالیں ہم اس میں دیں گے۔ پہلی مثال یہ کہ نبی نے منع کیا ہے وَلَا تَنَاجَشُوا، نجش نہ کرو،
خرید و فروخت میں۔ یہ نجش کیا ہوتا ہے؟ بیع نجش کہتے ہیں اس بیع کو کہ ایک صاحب خریدنے کے لیے آگے مال خرید رہے ہیں اور ایک صاحب بیچ رہے ہیں۔ عین اس موقع پر دوسرے صاحب آ گئے اور آ کر کے وہ کیا کر رہے ہیں؟ بولی لگاتے ہوئے قیمت بڑھا رہے ہیں۔ خریدنے کا ارادہ نہیں ہے۔ پہلے ایک چیز چل رہی تھی، ایک قیمت پر بات ہو رہی تھی، درمیان میں ایک اور صاحب آ گئے، انہوں نے کیا کیا؟ ظاہری بات اب ہمارے یہاں ہوتا ہے معاشرے میں بولی لگانا، کیا کہتے ہیں اس کو؟ یہ چیز بولی لگائی گئی ہے۔ اب اس بولی جو لگائی گئی ہے اس میں ایک بولی چل رہی ہے، اب دوسرے صاحب آ گئے بولی بڑھا رہے ہیں، اور مقصد کیا ہے؟ خریدنا مقصد نہیں ہے، بلکہ سامنے جس آدمی کو ضرورت ہے، اب میں جو بولی بول دیا ہوں یا بڑھا دیا ہوں قیمت، اتنی قیمت دے کر کے وہ خرید لیں، اس طرح سے ان کو نقصان ہو جائے۔ وہ زیادہ قیمت دے کر کے اس کو خریدنے والے ہوں، مجھے تو خریدنا نہیں ہے۔ تو کچھ معاشرے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں خریدار، کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ وہ بیچنے والے کے پہلے سے خریدار رہتے ہیں کہ تم ایسا ایسا کرنا، تو آ کر کیا کرتے ہیں؟ بولی بڑھاتے ہیں، بولی لگاتے ہیں۔ یہ لگاتا ہاں 20 روپیہ، تو ٹھیک ہے 20 روپیہ ہے تو سامنے والا 20 روپے میں لینے کا اگر حقدار ہے تو لے گا، نہیں تو آپ کی قیمت کم کرے گا، یا تو اسی میں لے سکتا ہے۔ لیکن آپ بیچ میں آ کر پھر کہتے ہیں نہیں 25 روپیہ، ٹھیک ہے 25 روپیہ جو آپ نے بولی لگائی ہے، بڑھایا 5 روپیہ، اس میں آپ کا منشا خریدنے کا نہیں ہے، آپ کا ارادہ خریدنے کا نہیں ہے۔ جب ارادہ خریدنے کا نہ ہو اور بولی بڑھا دی جائے، اس کو نجش کہتے ہیں، بیع نجش۔ یہ منع ہے، ایسا آپ نہیں کر سکتے۔ معلوم ہو جائے گا تو عداوت بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی؟ میرا بھائی ہو کر کے ایسا مجھے نقصان پہنچانے کے لیے کیا، پسند نہیں کرے گا آدمی۔ تو اسلام یہاں تک کا خیال کرتا ہے۔ دوسری چیز، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، ایک بیع ہو رہی ہے خرید و فروخت کی، اس پر دوسری بیع نہ کی جائے، یہ بھی منع ہے۔ کیا مطلب اس کا دوسری بیع نہ کی جائے؟ خریدنے والے کے پاس گئے آپ، یہ چیز واپس کرو، اس سے کم قیمت میں میں تم کو دیتا ہوں۔ ایک بیع ہو رہی ہے، ابھی چل رہی ہے، اس پر دوسری بیع، دوسرے صاحب گئے اور جا کر کہا ایک کام کرو، یہ تم کو اس میں اتنے میں اس نے تم نے دیا نا، ایک کام کرو واپس کر دو اس کو، میں تم کو اس سے کم میں دیتا ہوں۔ اگر وہ نہیں مانتا تو پھر بیچنے والے کے پاس جاتا ہے، کام کرو آپ نے یہ چیز ان کو بیچی ہے نا اتنے میں، لہذا آپ ایک کام کیجئے، وہ چیز واپس لے لیجئے آپ، میں اس سے کم میں آپ کو دوں گا، اس سے زیادہ میں آپ کو دوں گا۔ آپ نے جتنے میں اس کو دیا نا اس سے زیادہ میں آپ کو دیتا ہوں، اس سے واپس لے لو۔ دونوں چیزیں منع ہیں شریعت میں۔ ایک بیع چل رہی ہے، اس بیع پر دوسری بیع نہیں ہو سکتی۔ ایک کام چل رہا ہے خریدو کو، اس پر پھر آپ دوسرا کام نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ لوگ معاملہ کلیئر کر کے واضح کر کے الگ نہ ہو جائیں، جدا نہ ہو جائیں۔ تو اس حوالے سے یہ تیسری چیز ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے خرید و فروخت کے آداب میں سے۔ البتہ شریعت میں یہ جائز ہے، کیا؟ بیع المزایدہ، خریدنے کا ارادہ ہے اس لیے آپ زیادہ کر رہے ہیں قیمت کو، جائز ہے، ایسا کر سکتے ہیں آپ۔ خریدنے کا ارادہ نہیں، زیادہ کر رہے ہیں تو یہ نجش ہے۔ خریدنے کا ارادہ ہے تو یہ مزایدہ ہے، اس کو کہتے ہیں زیادہ کرنا، تو ایسا کرنا جائز ہے۔ ارادہ خریدنے کا ہو تو بولی لگا کر قیمت بڑھا رہے ہیں آپ، تو ٹھیک ہے، مجھے چاہیے جی یہ چیز اتنے میں، آپ نہیں لیتے تو ٹھیک ہے، اگر وہ اتنے میں مان جائے تو اس طرح کی بولی لگتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انصاری صحابی آئے، وہ انصاری صحابی آئے اور آ کر کے انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی سے کہا، اللہ کے نبی میں غریب ہوں، فقیر ہوں، بہت ضرورت مند ہوں، محتاج ہوں، کچھ مالی مدد کر دیجئے۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا گھر میں کچھ ہے تمہارے پاس؟ کہا ایک چادر ہے اور ایک پانی پینے کا پیالہ ہے۔ نبی نے کہا دونوں چیزیں لے کر آؤ، گھر بھیج کر کے دونوں چیزیں منگوائی۔ اب اس کے بعد نبی نے اس پر نیلامی، اس کو کیا کہتے ہیں ہمارے یہاں نیلامی کہتے ہیں نا، ہاں 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 کیا کریں، حراج کہتے ہیں، بہرحال نیلامی، وہ دونوں چیزوں کو لے کر نبی نے نیلامی کے طور پر کہا کون اس کو خریدے گا؟ تو ایک صاحب کہنے لگا میں 1 درہم میں اس کو خریدتا ہوں۔ نبی نے پھر اس بات کہا کوئی ہے تم میں جو 2 درہم میں اس کو خریدے؟ اب دیکھیے 1 درہم میں وہ خریدنے کے لیے تیار تھے، تو نبی نے کیا کہا؟
3 مرتبہ یہ بات آپ نے دہرائی. 2 درہم میں کون خریدے گا جی؟ ایک صحابی کہنے لگا میں 2 درہم میں خریدتا ہوں. 2 درہم میں دونوں چیزیں دے دیں. اس کے بعد کہا 1 درہم سے کھانے پینے کی چیزیں خرید کر کے گھر پہنچا دو، اور 1 درہم کے ذریعے بازار جا کر کے آپ نے پھر وہ بات کہی، کون سا ہو کلہاڑا وغیرہ لانے وغیرہ کا مسئلہ سارا لاؤ سے دستہ لگا کر کہا آپ محنت کرو، جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹو وغیرہ وغیرہ، ساری محنت کی انہوں نے. 10 دن 1 ہفتے میں آ کر کے مل کر کے کہا اب تو میرے پاس اتنے دینار ہو گئے. اس کے بعد آپ نے یہ کہا کہ یہ محنت کے ذریعے کما کر کے کھانا زیادہ بہتر ہے ہاتھ کے پھیلانے سے، سوائے اس انسان کے جس کی فقیری نے اس کو زمین سے جو ہے اس کو چمٹا دیا ہو، وہ ایک حد تک مانگ سکتا ہے، سوائے ایسے انسان کے کہ اس نے کسی کا قتل کر دیا تھا، دیت دینی ہے، دیت دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے، لہذا آپ اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس موقع پر وہ مانگے تو دیت دینے کے لیے اس کی مدد کی جا سکتی ہے. ایسے چند چیزوں میں جائز ہے مطالبہ کرنا پیسے کا، وگرنہ محنت کر کے کھائے آدمی. تب کیا معلوم ہوا؟ نیلامی آپ اگر خریدنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو جائز ہے، ارادہ خریدنے کا اگر آپ کا نہ ہو تو بے نجش ہے، یہ جائز نہیں، ایسا نہیں کر سکتے آپ. تو بہرحال یہ تیسرا ادب تھا آج کے اس درس کا، اس کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. چوتھا ادب کیا ہے اس سلسلے میں جس کو ذہن میں رکھنے کی ہمیں ضرورت ہے؟ وہ یہ ہے، یہ بہت بنیادی اصول ہے، اسے یاد رکھیے آپ، اس کو ذہن میں رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. بے جب آپ کر رہے ہیں تو جب تک آپ جدا نہیں ہو جاتے، بات کو مکمل طے نہیں کر لیتے، قیمت ادا کر کے مال کو اپنے قبضے میں جب تک نہیں لے لیتے، اس وقت تک آپ کو اختیار باقی رہتا ہے. کیا کرنے کا اختیار باقی رہتا ہے؟ بے کو فسخ کرنے کا یا چیز کو دے کر پیسہ لینے کا اختیار باقی ہے. دونوں چیزیں باقی ہیں. مجلس ایک ہی ہے، اس مجلس میں جو بے ہو رہی ہے اس بے کو آپ مشروط کرتے ہیں. مشروط کا معنی شرط لگاتے ہیں. کیا شرط لگاتے ہیں؟ یہ جو معاملہ ہے اب میں لے کر کے تو جا رہا ہوں، 3 دن میں آپ کو بتاؤں گا. میں سامنے والا بیچنے والا کہتا ہے ٹھیک ہے کل شام تک میں اس سلسلے میں واپس لینا ہے یا نہیں لینا ہے آپ کو خبر کر دوں گا. کوئی بھی ایسی شرط طے کی جاتی ہے تو وہ شرط جتنے وقت کے لیے متعین ہے اس سے پہلے تک بھی بے کو واپس کرنے لینے کا اختیار ہے. شرط متعین نہیں کی آپ نے، اسی مجلس میں بے کر لیا ہے. اگر آپ نے دونوں جدا بھی ہو گئے ہیں، چیز بھی لے لی گئی قبضے میں اور مال بھی عطا کر دیا گیا، قیمت بھی عطا کر دی گئی، اب ایسی صورت میں اختیار ختم ہو جاتا ہے. کیا ختم ہو جاتا ہے؟ اختیار ختم. آپ کو اختیار کب تک ہے؟ جب تک مجلس ہے. آپ یا تو اسی مجلس میں چیز کو واپس کر دیجئے. مثال کے طور پر مجلس باقی ہے، محسوس ہوا، کیا محسوس ہوا؟ نہیں قیمت تو لگی بھی تھی، چیز میں نے لیا بھی تھا، لیکن ابھی جدا تو نہیں ہوئے. اب میرا دل یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ چیز اتنی قیمت میں مجھے نہیں لینی چاہیے، وہ کہتا ہے نہیں مجھے اتنے کم قیمت میں نہیں بیچنا چاہیے. دونوں میں سے کسی کو بھی محسوس ایسا ہوتا ہے ابھی دونوں جدا نہیں ہوئے ہیں، تو ایسی صورت میں اس مجلس کو کیا کر سکتے ہیں؟ باقی رکھ کر کے دوبارہ دی ہوئی چیز واپس لی جا سکتی ہے اور دی ہوئی قیمت واپس حاصل کی جا سکتی ہے. اگرچہ کہ اسی مجلس میں آپ ہیں، سب کچھ طے ہو گیا ہے، لیکن ابھی مجلس سے آپ برخاست نہیں ہوئے، وہی مجلس باقی ہے، تو یہ اختیار ہے. آپ کہہ سکتے ہیں بھئی ابھی مجلس میں ہیں ہم لوگ، مجھے پتہ نہیں ایسا اچھا نہیں لگ رہا ہے، میں اسے واپس کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ آپ کی قیمت لے لیجئے، میری چیز واپس دے دیجئے. سب کچھ ہو گیا، چلے بھی گئے، مجلس بھی ختم ہو گئی. اب آ کر کے اگر وہ ایسا کہہ دے تو پھر ایک ہی شکل ہے. پہلے سے شرط اگر ایسی طے ہوئی تھی 3 دن 2 دن میں، پھر میں اس سلسلے میں واپس کرنے کا مکلف رہوں گا، آپ اس کو واپس لیں گے. ٹھیک، ایسی شرط اگر طے ہوئی تھی اور مان لیا گیا دونوں طرف سے، تو اس شرط کے تحت جب تک جتنے وقت تک کے لیے شرط ہے اتنے وقت تک بے کو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ فسخ کر سکتے ہیں یا اس شرط کے ساتھ پورا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ شرط بھی نہیں تھی، بے بھی پوری ہو چکی ہے، لینا دینا بھی، قیمت ادا کرنا بھی، چیز کا لینا سب ہو گیا، مجلس برخاست ہو گئی، اختیار ختم ہو جائے گا. اس کو ہمیشہ یاد رکھیں. یہ چوتھا اصول ہے، بہت بنیادی اصول ہے کہ جب تک دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے اس وقت تک بے کا اختیار باقی رہتا ہے. اگر شرط لگا دی گئی ہے تو جتنے دنوں تک کی شرط ہے اتنے وقت تک اس بے کو فسخ کرنے کا بھی یا اس بے کو باقی رکھنے کا بھی اختیار باقی رہتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہاں ضمناً ایک بات اور بھی سمجھ لینی چاہیے. وہ کیا ہے؟ ایک اور بے ہے جس کا نام بے عربان ہے. بے عربان،
یہ بیع عربان کیا ہوتی ہے؟ آپ بیانہ لیتے ہیں، بیع کر کے کیا کرتے ہیں؟ بیانہ، ہاں بات طے ہو گئی، 200 روپیہ یہ لیجئے، بیانہ دیتے ہیں نا، 200 روپے رکھیے آپ، بقیہ رقم بعد میں، ہاں بیانہ، اس کو کہتے ہیں بیعانہ، ٹھیک ہے نا، بیعانہ اس کو کہتے ہیں، ایڈوانس یا جو بھی برابر۔ اب وہ مدت متعین کر لیا آپ نے تو بہت اچھی بات ہے کہ اب تو میں نے یہ دے دیا ہے، مزید 2 مہینوں کے اندر پوری رقم آپ کو ادا کر دی جائے گی، ادا کر دیجئے، آپ کی چیز آپ لے لیجئے، ٹھیک ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے 2 مہینے میں جو بات طے ہوئی تھی، جو بات مشروط تھی، شرط لگا کر کے کی گئی تھی نا، 2 مہینے میں آپ ادا نہیں کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ جو 2000 جمع کیے تھے نا، اس کو وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ تمہارا ہے، یہ میرا، میں دینے والا نہیں، منع ہے حدیث میں، ایسا نہیں کر سکتے آپ، یہ بیع عربان ہے، اس کو روک دیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو آپ نے اس کو اپنا 2 ماہ کے بعد نہ دینے کے بعد رقم بنا لیا، اس رقم کے بدلے میں کچھ دیا نہیں نا آپ نے، اس کے بدلے میں آپ کچھ دیے نہیں ہیں، اور دوسرا وہ رقم بھی اس لیے لی جاتی ہے تاکہ یہ پھر سودا توڑ نہ دے۔ ادھر سے بھی مسئلہ وہی ہے، وہ کیوں لیتا ہے؟ اس لیے کہ پھر آپ توڑنا نہیں، یہ پیسہ مجھے دینا اور لینا۔ ادھر سے وہ کیا کرتا ہے؟ بعد میں پیسہ نہ دینے کی صورت میں ہضم کر لیتا ہے۔ کیوں ہضم کر لیتا ہے؟ اس لیے کہ آپ نہیں ادا کر دیے تھے، اس کے عوض مال کچھ نہیں دیا اس نے، تو لہذا یہ نہ مال دیا گیا، اس لیے رقم کے مالک آپ کیسے بن گئے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو پہلے سے اس طرح مشروط انداز سے رقم لے لی گئی تاکہ آپ پھر سودے کو توڑ نہ سکیں۔ تو یہ ساری باتیں بیع عربان کے ضمن میں آتی ہیں، اسی لیے شریعت میں منع ہے۔ آپ یا تو ایسی شرط لگائیں جس میں آپ پوری طریقے سے ادا کر سکیں، پوری طریقے سے اتنا لمبا وقت لے لیجئے، یا کچھ ایسا کام کر لیجئے، یا ادا کر دیجئے۔ تو اس حوالے سے بیع عربان کو شریعت میں جائز قرار نہیں دیا گیا، اس کی ممانعت وارد ہے۔ تو اس حوالے سے یہ چوتھی چیز ہے، اس کو ذہن میں رکھا جائے۔ 5ویں چیز کیا ہے؟ آخری چیز، احتکار کرنا بھی منع ہے۔ احتکار کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے میں مال کی یعنی چیز کی لوگوں کو ضرورت ہے اور آپ ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ ہاں، اسٹاک جس کو کہتے ہیں، ذخیرہ اندوزی۔ کیوں؟ تھوڑے وقت کے بعد اور اچھی قیمت آئے گی، بہت زیادہ پیسہ ملے گا، جبکہ اس چیز کی معاشرے میں ضرورت ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، معاشرے میں ضرورت پوری ہو رہی ہے، پھر آپ اسٹاک کر کے رکھے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ ضرورت پوری ہو رہی ہے نا۔ پھر ضرورت پوری ہے تو زبردستی لالا کر دینا ہے، لو لو لو، نہیں، وہ کہاں رہے گا؟ وہ اسٹاک ہی رہے گا نا۔ تو ضرورت لوگوں کی پوری ہو، پھر آپ مال کا ذخیرہ کر رہے ہیں، ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن لوگوں کو ضرورت ہے، پھر آپ مال جو جمع کر رہے ہیں، ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں قیمت کو بڑھانے کے لیے، بڑھنے کے بعد قیمت مال کو نکالنے کے لیے، منع ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا خطا کار لوگ ہی احتکار کر سکتے ہیں، جو غلطی کرنے والے ہیں وہی لوگ ایسا کر سکتے ہیں، لہذا ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس سے باز آنا چاہیے، اس سے رکنا چاہیے۔ بہرحال یہ بنیادی چیزیں ہیں، اس کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ 10 آداب تھے۔ ویسے بیع کی بہت سی شکلیں ہیں۔ اب یہ اتنا اہم موضوع ہے کہ اگر تجار لوگ، تاجر لوگ، کاروباری لوگ بیٹھیں اور بیٹھ کر کے یہ مستقل اس کے سلسلے میں معلومات حاصل کریں تو بہت فائدہ مند چیز ہے۔ بہت ساری اس میں جو ہے نا مطلب بیع کی جو ہے صورتیں ہیں، شکلیں ہیں۔ اب بیع ملامسہ بھی ہے، لمس کرنے کے بعد کا معاملہ ہے، تو اس حوالے سے اور بہت ساری بیع کی قسمیں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمارے آداب کا مسئلہ چل رہا ہے، کبھی کسی موقع پر اس موضوع پر تفصیلی گفتگو انشاءاللہ کریں گے ہر بیع سے متعلق، تو بہت فائدہ اس کا ہوگا۔ آج کے لیے میں سمجھتا ہوں میری اپنی ذات کے لیے، آپ تماموں کے لیے اتنا کافی و وافی ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سارے آداب کو ملحوظ رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہمارے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما، ہماری کمائیوں میں خیر عطا فرما، اور ہر طرح کے قرض سے، ہر طرح کے خلاف شرع کاموں سے بچے رہنے کی ہم سب کو توفیق دے۔ نماز فجر کی ادائیگی میں یہاں جتنے مطلب مصلی حاضر ہیں، سب کے لیے خیر کے، رزق کے، برکتوں کے دروازے کھول دے۔ اس میں جتنے قرض دار ہیں ان کی ادائیگی قرض کا انتظام فرما، جتنے بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما،
عقیدے کی درستگی پر مر کر جتنے قبرستان پہنچ چکے ہیں سب کی مغفرت فرما، اسلام کی ترقی کے لیے مسلمان جو کوششیں کر رہے ہیں اس میں ان کو کامیابی نصیب فرما، اسلام کے خلاف دشمنان اسلام کے جو منصوبے ہیں اللہ تعالیٰ ان منصوبوں میں انہیں ناکامی عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم کو، ہمارے بچے بچیوں کو، گھر والوں کو تماموں کو دیندار بنا، صوم و صلاۃ کا پابند کر دے، نمازوں سے مساجد سے جو لوگ دور ہیں پروردگار عالم انہیں مسجدوں سے قریب فرما دے اور انہیں نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، درست عقیدے پر ہمارا خاتمہ فرما، موت کے وقت کی سختی، موت کے بعد کی پریشانی، قیامت کے دن کی ہولناکی سے ہم تماموں کی حفاظت فرما، ہم تماموں کو اس سے نجات عطا فرما، جنت الفردوس میں ہم تمام کو جگہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔